غازی علم دین شہید 3 دسمبر 1908 کو لاہور میں پیدا ہوئے۔ آپ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخانہ الفاظ شائع کرنے پر راجپال نامی ہندو مصنف کو چھریوں کے پے در پہ وار کر کے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ غازی علم دین شہید سرکار انہوں نے 21 سال میں جو ہے نا یہ جامع شہادت جو ہے نا وہ نوش کیا ہے۔ ہندو تھا ایک راجپال کھتری جس نے سرکار کی شان میں نا گستاخی میں جو ہے نا کچھ الفاظ بولے تھے، لکھے تھے کتاب میں۔ غازی علم دین شہید ان تک پہنچے، کسی بھی توسل سے پہنچے، انہیں برداشت نہیں ہوا۔ انہوں نے کسی بھی طریقے سے پلاننگ کے ساتھ ہندوؤں والا جو ہے نا وہ بیس میں آ کے انہوں نے اس راجپال کھتری کی دکان تک پہنچے ہیں اور اسے خنجر کے ساتھ انہوں نے جو ہے نا واصل جہنم جو ہے نا کیا۔ ہم یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں ہماری آنے والی نسلوں میں جو ہے نا جو بھی ہمیں بیٹے عطا فرمائے وہ ناموس رسالت پہ جان قربان کرنے والے ہوں۔ برٹش سیشن جج ٹریٹ ہین کی عدالت نے آپ کو 22 مئی 1929 کو سزائے موت کا حکم دیا۔ اس کیس کی پیروی قائد اعظم اور علامہ اقبال نے کی۔ جی میں غازی علم الدین شہید کے درگاہ پہ آئی ہوں۔ اکثر اوقات یہاں پہ آتے ہیں، بڑی خوشی ملتی ہے۔ یہ پیارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت ہی بڑے عاشق ہیں، ان کے عشق میں انہوں نے اپنی جان قربان کی۔ جی انہوں نے پیارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخ کو راجپال کھتری جہنم رسیو کروا دیا اور پیارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت میں، شان میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا۔ اسی وجہ سے ہم لوگ یہاں پہ آتے ہیں، عقیدت سے، محبت سے، کہ یہ اللہ کے حبیب کے عاشق ہیں۔ ہائی کورٹ نے 17 جولائی 1929 کو فیصلہ برقرار رکھا اور 31 اکتوبر 1929 کو آپ کو میاں والی جیل میں تختہ دار پر لٹکا دیا گیا۔ غازی علم دین شہید کا دربار مبارک ہے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانے تھے، جن کو کہتے ہیں عاشق رسول، ان پر قربان ہو گئے۔ انہوں نے جو سرکار کے بارے میں کوئی گستاخی کی راجپال، اور سرکار کا یہ دیوانہ تھا اور برداشت نہ کر سکا، وہ کام کیا جو کوئی نہ کر سکا۔ اور ہم سرکار کے در کے اوپر 30-35 سال ہو گئے ایسی حاضری لگا رہے ہیں، اور سرکار کی جو خوشبو ہمیں کھینچ لاتی ہے یہاں پہ۔ غازی علم الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ نور اللہ مرکزہ، آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت پہ پہرا دیا اور آپ کی شان میں گستاخی کرنے والے ایک پنڈت کو، جس نے معاذ اللہ نقل کفر نباشت رنگیلا رسول کے نام سے ایک کتاب لکھی تھی۔ ماں سے 2 آنے آپ نے طلب کیے۔ 2 آنے بڑے اس وقت قیمت تھی، تو ماں نے کہا بیٹا تو نے تو یہ کبھی اتنی بڑی رقم یہ تو نے کیا کرنی ہے 2 آنے، کیونکہ غریب سے گھرانے میں آپ صاحب کا تعلق تھا۔ آپ نے کہا ماں میں نے تجھ سے کبھی نہیں کچھ مانگا، یہ 2 آنے مجھے چاہیے، بڑا ضروری کام ہے۔ 2 آنے کا آپ نے لیا خنجر، اور وہ خنجر لے کے اس کو تیز کروا کے آپ اپنے ساتھ لگایا۔ صبح بالی پہنی، ہندوؤں والا روپ دھارا، اور آپ اس کی دکان پہ گئے اور اس کو آپ نے پے در پہ وار کر کے واصل جہنم کیا۔ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے تو ویسے ہی فرمایا تھا کہ یہ کفر کی عدالت ہے، اسلام کی عدالت ہوتی تو آپ اقرار کرتے، آپ ایک دفعہ کہہ دیں میں نے قتل نہیں کیا، آگے میرا کام ہے، تو آپ نے فرمایا نہ، یہ نہیں میں کہوں گا، یہ کام میرے کھاتے میں ہے، یہ میں نے اپنے کھاتے میں لے کر کے جانا۔ آپ کی والدہ رو پڑی، آپ نے کہا بیٹے تیری تو میں سہرے سجانے کا خواب دیکھ۔ چند دن بعد آپ کی شادی تھی، آپ کی منگنی ہو چکی تھی اور غالباً 8 دن بعد آپ کی شادی تھی، تو ماں کہتی میں تو سہرے سجانے کا خواب دیکھی تھی، تو آپ نے کہا ماں جھلی ہو گئی، ماں جھلی ہو گئی۔ یہ غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ آپ کے الفاظ ہیں۔ نے کہا ماں کئیوں کے بچے پیدا ہوتے ہی مر گئے، کئیوں کے سانپ ڈسنے سے مر گئے، کئیوں کے کسی حادثے میں مر گئے، تجھے تو خوش ہونا چاہیے، تیرا بیٹا حضور کی ناموس کے لیے جان دے رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام امت مسلمہ کو غازی علم الدین شہید اور تمام غازیان اسلام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ غازی علم دین شہید نے 21 سال کی بھرپور جوانی میں ناموس رسالت پر قربان ہو کر رتبہ شہادت حاصل کیا۔ آپ کا مزار اقدس میانی صاحب قبرستان لاہور میں ہے۔